أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. حضرات گرامی قدر، مسلمان کلمہ طیبہ کی بنیاد کے اوپر اسلام سے وابستہ ہوتا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں معبود ہونے کے ناطے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے. جو شخص حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کے مطابق، احادیث طیبہ کے مطابق، اجماع امت کے مطابق ہم یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نے، ہمارے آباء و اجداد نے دلائی میں دنیا میں علم کی دنیا کے اندر بھرپور جنگ لڑی ہے. ہم ان کے مقابلے کو پر ذرہ ناچیز ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے ہم نبوت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. حضرات گرامی قدر، قادیانیوں کو جس طرح شاعر اسلام کو آئینی طور پر، قانونی طور پر اور مذہبی طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح قادیانی اپنے مردوں کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر، سمندرآباد کے اندر جن لوگوں نے اسلحے کے زور کے اوپر یہ کام کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے، الحمدللہ ہم ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے پوری قوت سے میدان عمل میں اترنے کے لیے تیار ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. دین کا ایک اشارہ، دین کا ایک اشارہ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، قاضی صاحب قدم بڑھاؤ. حضرات گرامی قدر، ہم لاہور سے پورے عزم کے ساتھ، پورے استقلال کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے بلبلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جگہ لے کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت کو اپنے دل کی دھڑکن بنا کر اور آپ کی اطاعت اور آپ کی عقیدت کو اپنی نظر کا نور ٹھہرا کر میدان عمل میں اتر آئے تھے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مطالبے کو لے کے نکلے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ناجائز پرچے ہوئے ہیں ان پرچوں کو واپس کروایا جائے گا، اور جن ختم نبوت کے منکروں نے اسلحے کو لہرایا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے گا، اور مستقبل کے اندر قادیانیوں کے دفن والے معاملے کو مسلمانوں کے قبرستان سے زیادہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے مذاکرات کے ذریعے جس میں بھائی میاں راشد بھی موجود تھے، بھائی عبدالباسط، بھائی محسن بن ظہیر، بھائی بابر سلفی اور بھائی عبید اللہ ارشد بھی موجود تھے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تمام مطالبات پورے ہو چکے ہیں. حضرات گرامی قدر، اس میں اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. ہم حکام بالا کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے. اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا گیا تو انشاءاللہ سمندرآباد میں پھر دوبارہ جا کے نہیں آئیں گے. حضرات گرامی قدر، ہم امید کرتے ہیں انتظامیہ اپنی زبان کا پاس کرے گی، اپنی کمٹمنٹ کا پاس کرے گی، اور بے گناہ مسلمانوں کے نام جو جارحانہ اقدامات کا ارادہ کیا گیا تھا ان اقدامات کو واپس دیا جائے گا. انشاءاللہ اس پاکستان کی در و دیوار کے اوپر ختم نبوت کی عظمت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے اور حضرت رسول اللہ کی عظمت کے ڈنکے لڑا کے چھوڑیں گے. حضرات کے ہم یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. حضرت علامہ شہید حضرت حبیب الرحمان، حضرت حافظ عبداللہ شمخری، اور اس سے قبل مولانا ثناء اللہ الرسری، اور اس سے قبل مولانا محمد حسین کڈالوی، اور اس سے قبل سید نذیر حسین مرکز دہلوی کا مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے. تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. علامہ ابتسام الہی ظہیر زندہ باد. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. اور انشاءاللہ ختم نبوت کے کاس کو جب تک ہم زندہ ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آگے بڑھاتے رہیں گے.
جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ ابتسام لاہی محفوظ عبدالباسط شاہوری علامہ تیرا قافلہ علامہ تیرا قافلہ نسانی صاحب کا قافلہ حافظ عبداللہ صاحب کا قافلہ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ تائی دین کے ہم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ